الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کمزور دل حضرات بالکل مت دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتانے اور دکھانے والے ہیں جہاں مردے رات کو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر آپ یقین نہیں کریں گے، مگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ یہ واقعی سچ ہے، کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج ہمیں جس نے بھیجی اور جو اس قبرستان میں اس کے ساتھ بیتا، وہ شخص ہمیں یہ سناتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، مگر اس نے بڑی ہمت کر کے ہمیں جو سنایا وہ سننے کے لیے پیارے دوستو آپ بھی ہمت رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبھی معاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں اور دکھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یوں تو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، تاہم کچھ واقعات ناقابل یقین ہوتے ہیں اور چاہ کر بھی ذہن اور دل سے مٹ نہیں پاتے۔ یہ واقعہ جو ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہمیں سرفراز نامی ایک شخص نے سنایا جو لاہور کا رہنے والا ہے۔ سرفراز سیر و سیاحت کا شوق رکھتا تھا اور اس نے اپنے دوست وسیم کے ساتھ کراچی کے مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ پیارے دوستو، دونوں دوستوں کو ایسے مقامات، ایسی جگہیں دیکھنے کا شوق تھا جو اپنے اندر تاریخ رکھتے ہیں، اور پیارے دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے کراچی سے آگے سندھ اور بلوچستان کے لا تعداد مقام اپنے اندر صدیوں سا کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں دوست اپنا کاروبار کامیابی سے چلا رہے تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ سفر کرتے ہوئے دونوں مقررہ دن کراچی پہنچ گئے۔ کراچی کے مشہور مقامات تو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اس بار وہ کراچی کے آس پاس کے مقامات دیکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مقامات دیکھتے ہوئے وہ ٹھٹھا کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہ بہت پرانا گاؤں تھا، ایک عجیب سا احساس اس کی فضا میں تھا۔ پرانے طرز کے ابھی بھی وہاں پر گھر موجود تھے، کچھ عمارتیں کھنڈر کی صورت اختیار کرنے کے باوجود اپنے اندر 100 سال کی تاریخ سموئے ہوئے تھی۔ ان کو اس گاؤں کا ماحول کافی دلچسپ لگا اور انہوں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے سربراہ کا نام فضل الدین تھا۔ اس نے ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور اپنی حویلی میں ہی مہمان بنا لیا۔ وہاں کے لوگ ان کو کافی مہمان نواز لگے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو دن کا وقت تھا۔ انہوں نے دوپہر میں گھومنا شروع کیا۔ گاؤں کا سربراہ انہیں خوش اخلاقی سے ہر جگہ کی تاریخ بتاتا اور گھماتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گیا اور کہا کہ یہاں سے ہم واپسی کریں گے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کو خوف کو محسوس کیا تو گاؤں کے سربراہ فضل الدین سے پوچھا کہ اس کے آگے بھی ہمیں کوئی دلچسپ جگہ نظر آ رہی ہے؟ آگے درختوں کے جھنڈ میں انہیں بلند دیواریں دکھ رہی تھی، بیچ میں چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا، جیسے وہ نالا جان بوجھ کر بنایا گیا ہو کہ دوسری طرف کوئی اور نہ جا سکے۔ آگے کوئی خطرہ ہے کیا؟ دونوں نے فضل الدین سے سوال پوچھا تو فضل الدین اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے فوراً بات کو گھماتے ہوئے بولا کہ نہیں، اس طرف دوسرا گاؤں ہے اور وہاں ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہیں سے واپس جانا ہے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ وہاں سے چل تو پڑے، مگر انہیں فضل الدین کا چہرہ بتا گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے اور انہیں بتانا نہیں چاہ رہا۔ شام سے پہلے وہ انہیں حویلی لے گیا جہاں ان کی کافی خاطر مدارات کی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ان دونوں نے محسوس کیا کہ جیسے یہاں کے لوگ اندھیرے سے ڈرے ہوئے ہوں، یا کچھ ایسی بات ضرور ہے، کیونکہ اندھیرا پھیلتے ہی حویلی کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیا گیا اور گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھستے چلے گئے۔ جو لوگ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر کو بھاگ گئے تھے، جبکہ سرفراز اور وسیم دونوں رات جلدی سونے کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ تو گاؤں کے ماحول کو رات میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار فضل الدین سے کیا تو وہ فوراً بولا
کہ رات کو باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہم سب احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا خطرہ مگر کس بات کا؟ فضل الدین نے بہت کوشش کی کہ بات کو موڑا جا سکے مگر وہ نہ مانے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا اس جگہ سے یوں واپس چلے آنا اور اب یہ خطرے والی بات ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھل کر بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ فضل الدین نے خاموشی توڑی اور ایک آہ بھرتے ہوئے بولا کہ جیسا آپ کو بتا چکا ہوں، صدیوں کی تاریخ یہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ جہاں سے میں آپ کو واپس لے آیا تھا اس کے آگے جو اونچی اونچی دیواریں درختوں کے جھنڈ میں آپ کو دکھائی دے رہی تھیں، وہ جگہ چٹلی کہلاتی ہے اور وہ ایک پرانا قبرستان ہے جسے چٹلی قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ قبرستان خوفناک داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسے پرانی دنیا کے بڑے قبرستانوں میں گنا جا سکتا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 10 کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہاں لاکھوں قبریں ہیں۔ یہ قبرستان کوئی نہیں جانتا کتنا پرانا ہے، مگر ایک اندازہ ہے کہ یہ 500 سال پرانا ہے۔ 1981 میں اسی قبرستان کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پھر مقامی لوگوں نے یہاں ایسا کچھ دیکھا کہ جسے سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ یہاں کے لوگوں نے اس قبرستان میں لال لباس میں ملبوس دلہن کو دیکھا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بلند آواز میں روتی ہے۔ آدھی رات کو اس کے رونے کی آواز اور اونچی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہانی سنائی ہے کہ انہوں نے قبروں سے مردوں کو نکلتے دیکھا ہے۔ ایک بچہ مردہ قبر سے اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا آدمی بن کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ محض چند سینکڑوں میں رونما ہو جاتا ہے۔ اور چاند کی 14ویں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والا یا تو ذہنی مفلوج ہو گیا یا پھر زندہ ہی نہیں رہا۔ اس لیے ہم نے اس قبرستان کے گرد اونچی اونچی دیوار بنا دی ہے اور وہاں آنا جانا منقطع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی راتوں کو یہ آوازیں سن لے تو نہ جانے کیسے قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے جیسے کسی شہر کی حصار میں ہو۔ اس لیے ہم راتوں کو باہر نہیں نکلتے اور نہ کسی کو جانے دیتے ہیں۔ فضل الدین بہت سنجیدگی سے یہ سب بتا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو وسیم کی دبی دبی ہنسی اور پھر زوردار قہقہا نکلا۔ فضل الدین بولا، بابو جی آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ وسیم بولا، اور کیا فضل بھائی، اس دور میں ایسی باتوں سے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ آج بھی اس پر یقین کر کے بیٹھ گئے۔ فضل الدین بولا، یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں بلکہ پورا گاؤں یہ جانتا ہے، حتیٰ کہ آس پاس کے گاؤں بھی اس قبرستان سے دہشت زدہ ہے۔ سرفراز نے وسیم کی طرف آنکھ نکالی کہ ایسی کوئی بات نہ کرے، اگر اس کو کون سمجھاتا۔ اس نے کہا کہ ہم وہاں یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فضل الدین نے کہا کہ ایسا کرنا صرف حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بہت سمجھایا مگر سامنے جیسے ٹھان ہی لی تھی۔ اس نے کہا کہ اگلی رات چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور وہ کل رات وہاں ضرور جائیں گے۔ فضل الدین نے بہت چاہا کہ اس کو اس حرکت سے منع کر پائے، مگر اگلی رات اس نے گاڑی نکالی اور سرفراز کے ساتھ اسی طرف چل پڑا ہوا۔ سرفراز نے کہا، چھوڑو یار، اگر یہ صرف کہانی بھی ہے یا جھوٹ تھا تو ہمیں کیا، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولا کہ ان سب کو وہاں رات گزار کر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب بنی بنائی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال پیارے دوستوں، مختصر یہ کہ وہ دونوں نالا پار کر کے قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گئے جسے زنجیروں کے ساتھ بڑے تالے سے بند کیا گیا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ دونوں نے گیٹ کے باہر ہی کیمپ لگایا اور آگ جلا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہنسی مذاق کر کے وہاں سناٹے کو نظر انداز کر کے وقت گزارنے لگے۔ 12 بجنے والے تھے اور جیسے ہی 12 کا وقت ہوا تو شور شروع ہو گیا۔ وسیم بھاگ کر گیٹ کے پاس آیا۔ اس نے سرفراز کو بھی بولا تو فوراً سرفراز بھاگتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا۔ اندر کا منظر کسی بھی نارمل شخص کی دل کی دھڑکن روکنے کو کافی تھا۔ قبر پھٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا سے اس علاقے کا سناٹا گونج رہا تھا۔ مردے کفن میں اپنی قبر سے باہر نکل آئے تھے۔
वो दोनों आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था। ज़्यादा देर तक वो दोनों ये सब न देख सके और दोनों बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। दिन की रोशनी में सरफराज की आंख खुली तो उसने वसीम को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में न था। सरफराज में इतनी हिम्मत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो वसीम को उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी दौड़ा दी। कराची में सीधा वो अस्पताल पहुंचा। वसीम को वहां ट्रीटमेंट दी गई, मगर वसीम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। दोनों लाहौर वापस आ गए, मगर सरफराज भी बहुत अरसे तक बीमार रहा। वो आधी आधी रात उठ जाता और चीखता। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, खुदा से मदद तलब की। वसीम तो ठीक ना हो सका, मगर सरफराज किसी तरह अपने उस खौफ से बाहर निकल आया था। प्यारे दोस्तों, हम नहीं जानते कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा था, मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। हमें महसूस हो रहा था कि ये सच बता रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।